ایک ہندو جس کی عمر ابھی 10 سال تھی، ایک رات اس بچے نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی دکان پر بیٹھا ہے۔ اسی دوران کسی نے پکارا کہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہندو بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے دکان چھوڑ کر بھاگا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے نکل چکے تھے۔ وہ ہندو بے چین ہو گیا۔ جب اچانک آنکھ کھلی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 20ویں صدی عیسوی میں بھارت میں ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار بزرگ حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ وہ عمر بھر نہایت ذوق و شوق سے اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ ان کی تبلیغ سے سینکڑوں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا اور سینکڑوں نام کے مسلمان برے رسم و رواج کو چھوڑ کر پکے اور سچے مسلمان بن گئے۔ حاجی صاحب نے 1945 عیسوی میں بستی نظام الدین دہلی میں وفات پائی اور اسی بستی کے عام قبرستان میں دفن کیے گئے۔ حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ میوات بھارت کے ایک گاؤں اٹاوڑ میں ایک دولت مند ہندو بنیے کے گھر پیدا ہوئے۔ پیدائش کا سال تو معلوم نہیں ہے، لیکن خیال ہے کہ 19ویں صدی عیسوی کی آخری دہائیوں 1870 سے 1900 کے درمیان میں کسی وقت پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے مکند رام نام رکھا۔ مکند رام کی عمر ابھی 11 برس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی طرف راغب کر دیا اور پھر ایک دن اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ نو مسلم مکند رام کا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ وہ کئی سال تک دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے اور تعلیم سے فارغ ہو کر ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے گزار دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین عالی کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش نصیب انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی اور ان کی اس سمجھ اور تبلیغ کی بدولت سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ خود حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دین کے علاوہ دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب خرچ کیا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسلام قبول کرنے کی داستان بڑی دلچسپ ہے۔ خود انہوں نے یہ داستان اس طرح بیان کی ہے: میری عمر 11-12 سال کی تھی۔ میں گاؤں اٹاوڑ کے اسکول میں پڑھتا تھا اور پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ میرے ساتھ مسلمان لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ میں نے گاؤں کے مسلمانوں سے اور اپنے ساتھی لڑکوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا پاک نام سنا تھا۔ اس سے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سی پیدا ہو گئی تھی۔ میرے باپ کی دکان تھی جو گاؤں میں خوب چلتی تھی۔ ایک رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی دکان میں ہوں، باپ نہیں ہے اور میں ہی ان کی جگہ بیٹھ کر سودا بیچ رہا ہوں۔ گاؤں کی کچھ عورتیں جن میں میری رشتہ دار بھی ہیں سودا لینے کے لیے دکان پر کھڑی ہیں اور میں سودا دے رہا ہوں۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے۔ میں ان کے دیدار کے لیے دکان چھوڑ کر جانے لگا، مگر ان عورتوں نے مجھے جانے نہیں دیا اور کہا، مکندہ پہلے ہمیں سودا دے دے پھر کہیں جا۔ میں نے جلدی جلدی ان کو نپٹانا چاہا، ابھی نپٹا نہیں سکا تھا کہ معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ گئی اور بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میرے ہاتھ میں سودا تولنے کی جو ترازو تھی میں نے اس کو زمین پر پٹخ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے دکان چھوڑ کر بھاگا، مگر میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھ چکی تھی اور میں چہرہ مبارک نہ دیکھ سکا، بس پیچھے کی جانب سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک دیکھ پایا۔ اس سے میرے دل میں ایک بے انتہا محبت کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو دل میں وہی کیفیت تھی۔ میں نے گھر میں کسی سے ذکر نہیں کیا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ صبح کو سکول گیا لیکن لکھنے پڑھنے میں
بالکل جی نہیں لگا۔ رات جو خواب دیکھا تھا بیٹھے بیٹھے بس اس کو سوچتا تھا۔ جو پنڈت جی پڑھا رہے تھے انہوں نے دیکھا تو مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، مکندہ آج کیا بات ہے، کیوں گمسم بیٹھا ہے، پڑھتا کیوں نہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ایسا سپنا، ایسا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا، جا اپنی جگہ بیٹھ اور اپنا کام کر۔ میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ پنڈت جی نے سلیٹ ہاتھ میں لے کر نجومیوں کے طریقے پر کچھ حساب لگایا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، مکندہ ذرا پھر بتا، تو نے رات کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ انہیں پھر بتایا۔ انہوں نے پھر مجھے ڈانٹا اور کہا، جا اپنی جگہ بیٹھ، اپنا کام کر۔ میں آ کر بیٹھ گیا۔ پنڈت جی نے پھر سلیٹ پر اپنا کچھ حساب لگایا اور کچھ دیر بعد مجھے پھر بلایا اور رات کے خواب کا پھر پوچھا۔ جب میں نے بتایا تو پھر مجھے خوب ڈانٹا۔ کئی دفعہ ایسا ہی ہوا۔ جب اسکول کی چھٹی کا وقت آیا تو پنڈت جی میرے ساتھ ہمارے گھر آئے اور میرے باپ کو الگ بلا کر کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تیرا بیٹا مکندہ مسلمان ہو جائے گا۔ مجھے اس وقت کچھ معلوم نہیں ہوا کہ پنڈت جی نے میرے باپ سے کیا کہا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ باپ نے میری ماں کو بھی بتا دیا۔ وہ دونوں بہت فکر مند اور پریشان ہو گئے۔ میرا اسکول جانا بھی بند کر دیا، مگر میں نے دل میں طے کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کہاں چلے جانا چاہیے۔ میں اسی فکر اور ٹوہ میں رہتا تھا۔ میں نے کچھ مسلمانوں سے ذکر سنا تھا کہ دہلی کے پاس ایک بستی نظام الدین کے نام سے مشہور ہے، وہاں ایک بنگلے والی مسجد ہے، اس میں ایک میاں صاحب رہتے ہیں، بڑے نیک اور اللہ والے آدمی ہیں۔ جو کوئی ان کے پاس جائے اس کو اپنے پاس رکھ کر پڑھاتے ہیں اور کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ میں نے انہی کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ چپکے راستے کی معلومات حاصل کرتا رہا۔ پھر ایک دن موقع پا کر گھر سے ایک رقم لے کر نکل گیا اور کسی طرح بستی نظام الدین کی اس مسجد میں پہنچ گیا۔ گھر اور گاؤں والوں کو بالکل خبر نہ ہوئی کہ میں کہاں گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ماں باپ بہت دن تک روتے رہے۔ یہ بزرگ حضرت جی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد میاں صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی شفقت اور پیار سے رکھا، پڑھایا اور وہی میرے باپ اور ماں بن گئے اور میں بھی انہی کا ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت جی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ گئے۔ اس وقت سے انہی کے ساتھ ہوں۔ میں جو رقم گھر سے ساتھ لایا تھا میں نے بہت دنوں تک حضرت مولانا محمد میاں صاحب سے اس کا ذکر نہیں کیا، پھر ایک دن بتا دیا۔ میں بنیے کا بیٹا تھا، جب کوئی نفع کا کام سامنے آیا میں نے وہ رقم اس میں لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دی، جس کام میں لگائی بہت نفع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی راہ میں خرچ بھی کرتا رہا۔ یہ تو حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بیان تھا۔ جن اصحاب نے ان کو دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت پرہیزگار، عبادت گزار اور سخی بزرگ تھے۔ اسلام کی تبلیغ کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ ان کی تبلیغی کوششوں سے 2000 کے لگ بھگ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ میوات کے ایک قصبہ سنگھار میں ایک بڑا دینی مدرسہ بھی انہوں نے قائم کیا تھا۔ اس پر اٹھنے والا سارا خرچ بھی وہ خود برداشت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وہ کئی اور اسلامی مدارس کو مالی مدد دیتے تھے۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ان کی ضروری تعلیم اور تربیت کا انتظام بھی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنگھار کے دینی مدرسے میں کر رکھا تھا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں بڑی تاثیر ہوتی تھی۔ اکثر لوگ ان کا وعظ سن کر بڑی رسموں اور عادتوں سے باز آ جاتے تھے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے غیر مسلم خاندان والوں اور رشتہ داروں سے بھی نہایت اچھا سلوک کرتے تھے۔
وہ جب بھی ان کے ہاتھ جاتے ان کے بچوں میں خوب پیسے بانٹتے تھے۔ یہ لوگ بھی ان کے مسلمان ہونے کے باوجود ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اپنی عبادت اور دین سے محبت کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے خاص بندے بن گئے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیا کرتا تھا، اس لیے ان سے دعا کرانے کے لیے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ ان کی تبلیغ کا ایک دلچسپ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ میوات کے علاقے میں ایک ہندو سادھو آ گیا۔ اس نے اپنے طریقے سے دن رات عبادت کر کے اپنے دھیان میں مصروف رہ کر اور جسمانی مشقتیں جھیل کر ایسا کمال حاصل کر لیا تھا کہ بعض عجیب و غریب کرشمے لوگوں کو دکھاتا تھا جو کوئی عام آدمی نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس طرح سارے میوات میں اس کی شہرت ہو گئی تھی۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس کی خبر ہوئی تو ان کا جی چاہا کہ اس کو اسلام کے دائرے میں لائے، چنانچہ وہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ سادھو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے سے واقف تھا۔ اس نے ان کا بڑا ادب و احترام کیا اور پوچھا، حاجی صاحب کیسے تشریف لائے؟ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا، آپ کو دیکھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ پھر انہوں نے سادھو کے کرشموں پر حیرت ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، سادھو جی آپ تو بڑے باکمال معلوم ہوتے ہیں کہ آپ سے ایسے حیران کرنے والے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ سادھو نے کہا، مالک کی مہربانی ہے ورنہ میں کیا چیز ہوں؟ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا، نہیں جی آپ تو بڑی باکمال ہیں، ہر ایک کو ایسا کمال حاصل نہیں ہو سکتا جو آپ کو حاصل ہے۔ جب خوب تعریف کر لی تو پوچھا، یہ کمال آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا، میرا ایک اصول ہے کہ جس چیز کو میرا جی چاہا وہ میں نے نہیں کی بلکہ اس کے خلاف کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اپنی طبیعت اور دل و دماغ پر قابو ہو گیا۔ اب میری طبیعت اور دل و دماغ میرے تابع ہیں، میں ان کے تابع نہیں۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بہت خوب، آپ نے جو اصول اختیار کیا اس نے آپ کو ایسا باکمال بنا دیا۔ کیا آپ کا جی اسلام لانے کو چاہتا ہے؟ سادھو نے کہا، بالکل نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا، تو پھر ضرور اسلام قبول کریں ورنہ آپ کا اصول ختم ہو جائے گا اور ساری عمر کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگر جی اسلام قبول کرنے کو چاہتا تو بالکل نہ کرتے، مگر جب جی قبول کرنے کو نہیں چاہتا تو ضرور اسلام قبول کر لے ورنہ اصول ختم ہونے سے کمال بھی ختم ہو جائے گا۔ غرض حاجی صاحب نے سادھو کو ایسا گھیرا کہ وہ لاجواب ہو گیا اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر اور بھی بہت سارے ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ 19 مارچ 1945 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان میں اترے، ان پر وحی کا آغاز بھی یہاں سے ہی ہوا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہی وہ ملک ہے جہاں خدا کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی پیشانی میں امانت تھا۔ اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین پر ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں ہندوستان کے ایک بادشاہ سے متعلق ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک ہدیہ پیش کیا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندوستان کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک برتن تحفے میں بھیجا، اس میں ادرک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھلایا اور مجھے بھی اس میں سے حصہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 2 گروہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا اور ایک وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔
اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔